یوٹیوب کے ویئر سبسکرائبر سب کو طہا کاظمی کا سلام، بہت بہت سلام، اور تمام انسانوں کو، دیگر ادیان کو تسلیم تسلیم آداب۔ گزشتہ ایک ویڈیو میری مکتبہ اہل سنت کے نوجوان لڑکوں کو بڑی پسند آئی، اور انہوں نے کہا طہا بہت سی غلط فہمیاں جو خلافہ کی پوری تاریخ تم نے کھول کر رکھی، خلافہ کے درمیان معاملات اور سنت خلافہ کے لفظ کو لے کر معاملہ، اور پھر یہ کہ کیا حضرت عمر کے قاتل شیعہ ہیں یا نہیں، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کی یوم شہادت کب ہے اہل سنت کی روح سے، بالخصوص ان دو حنفی فرقوں کی روح سے، بریلوی اور دیوبندی۔ تو بہت سے اہل سنت نوجوان لڑکوں نے میری تعریف کی اور مدح سرائی کی، اور یہ کہا کہ آپ کی وجہ سے ہماری بہت سے تعصبات کا خاتمہ ہوا، آپ کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں، ہماری اصلاح ہوئی، ہماری تربیت ہوئی، اور صحیح علم اور معلومات ملی جو آپ نے تمام حوالہ جات کو سامنے رکھا، تمام مذاہب کی روح سے بھی اور کتب مقدسہ کی روح سے بھی۔ تو میں اہل سنت کے نوجوان لڑکوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ کے تعصبات اور نفرت کا بھی خاتمہ ہوا میری اس ویڈیو کے ذریعے جو خلافہ کے حوالے سے میں نے بھیجی، پھر آپ کی غلط فہمیاں بھی دور ہوئیں، اور پھر آپ کو بہت سے معاملات سے آگاہی بھی ہوئی جو جان بوجھ کے چھپائے جاتے ہیں، خیانت کی جاتی ہے، دفنائے جاتے ہیں، اور مسجدوں میں اور مدرسوں میں اور خاندانوں میں ان کا ذکر نہیں ہوتا خلافت کے معاملات کو لے کے۔ اور اسی چالاکی کی آڑ میں رافضی، شیعہ کافر، شیعہ واجب القتل، شیعوں کی نماز اللہ کی نگاہ میں باطل، شیعہ شرکی، شیعہ بدعتی، شیعہ کھٹمل، اور شیعوں کا 40 پاروں والا قرآن 10 پارے بکری کھا گئی، شربت میں تھوک ملانے والے، اور 10 محرم کو عورتوں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کاریاں کرنے والے، اور بچوں کو دیغ میں پکا کر جو ہے وہ نیاز اور فاتحہ تقسیم کرنے والے۔ تو ماشاءاللہ سے ایسے ایسے مفتی اور مولوی پڑھیں۔ ابھی جو اتنے عرصے سے امام موسیٰ کاظم کی بدترین گستاخی ہوئی، اور ایک سلفی نامی شخص نے کی اپنے آپ کو سلفی ڈکلیئر کرتے ہوئے، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی جو گستاخی ہوئی، آصف جلالی نے جو خطابار اور گناہگار قرار دیا خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین ام ابیہا کو، اور اللہ کی کنیز خاص حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، پھر جو گستاخیوں کا سلسلہ ہوا امام حسن عسکری کی زوجہ نجمہ خاتون اور امام مہدی کی والدہ کے حوالے سے گستاخی ہوئی، پھر اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معاملات اگر میں لے کے بیٹھوں کہ صحابہ کی جلسے جلوس کی ہنگامہ آرائی شور و غل کی آڑ میں مفتی منیب الرحمان نے جو پنڈال سجائے اس میں یزید زندہ باد کے نعرے لگے، پھر دعوت اسلامی کے الیاس قادری، اب اللہ ہی معاف کرے، وہ کہتے تو یہی ہیں خود بریلوی حضرات بھی کہ ایک زمانے میں ان عطر بیچا کرتے تھے وہ، اور ایک چھوٹے سی ان کا پٹارا تھا عطر کی دکان کا، مجھے کنفرم نہیں ہے، اب اگر کسی مدرسے سے پڑھا ہوگا تو ٹھیک ہے، کسی ادارے سے پڑھا ہوگا تو ٹھیک ہے، یا یوں ہی آ گئے تو ٹھیک ہے تنظیم جماعت کے طور پہ۔ بے گناہ بے خطا معاویہ جس نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی، حضرت علی پہ تبرہ کروائی اور بغاوت پہ لوگوں کو اکسایا، اور ہر مقام پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آل محمد، آل پاک، اولاد رسول معصومین علیہ السلام کا رستہ روکا، اور صرف اتنا ہی نہیں، رسول اللہ کے مخلص اور مومن صحابہ جو شیعان علی تھے، رسول اللہ کے صحابہ جو حضرت علی کے جانثار تھے، محب تھے، چاہنے والے تھے، اطاعت گزار تھے، ان کو قتل کیا، عمار ابن یاسر، حجر ابن ہدی، اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، ایون کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی، حضرت عائشہ کے بھائی بھی، حب علی، اطاعت علی کی وجہ سے معاویہ کا نشانہ بنے، اور مروان ابن حکم کا۔ بے گناہ بے خطا معاویہ، اور اہل سنت بریلوی تو بریلوی، یہاں تک کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں اہل سنت علماء مفسرین، امام نسائی، امام سیوطی، امام غزالی، امام عسقلانی، اور مسند احمد کتاب، مصنف ابن ابی شیبہ، ترمذی شریف، طبرانی، سب اٹھا کے دیکھیں، بالخصوص بخاری مین اسٹریم کی کتابیں، اور صحیح مسلم، اور سکہ راوی جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود بھی آ جاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری بعض مقامات پر، حضرت سلمان فارسی، حضرت میثم تمار، حضرت قمیل، حضرت حذیفہ یمانی، حضرت شیخ حمدانی، اور کچھ روایتیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امت مسلمہ لیتی ہے۔ اچھا، میں چاہتا تو خیر اس پہ بھی میں بعض ہستیوں پہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانے سے رک بھی سکتا ہوں، کیونکہ وہ اہل بیت کے مخالف کھڑے ہوئے، اہل بیت کو نقصان پہنچایا،
اہل بیت کو اذیتیں دیں اور دوسرے صحابہ کا قتل کیا. تو یہ بھی بعض دفعہ ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے بعض جگہ. تو معذرت خواہوں لیکن ایک حقیقت ہے, میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں مرتے دم تک کے لیے. اور سچائی اور حق گوئی وہی ہوتی ہے کہ جو آپ کو حقیقی مسلم ایمان والا مسلمان کہلواتی ہے. اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ یہ کبھی نہ کہیں میں نے نماز پڑھی ہے, اور اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ آپ کی پڑھی ہوئی نماز کو مانے. اسی طرح اگر آپ نے کوئی بھی فرض کیجئے میں نے اگر اس وقت غزل کوئی گانا سنا ہے تو میں یہ جھوٹ نہ بولوں میں نے تو نعت خوانی سنی ہے یا مرثیہ نوحہ و منقبت سنی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھے جب وہ کوئی شخص جب تک مسلم ایمان والا نہیں ہو سکتا مسلمان کو, قرآن کی آیتیں گواہ ہیں اس بات کی, اور سورہ مومنون اگر تو وہ حب محمد و آل محمد, اطاعت محمد و آل محمد, 14 معصومین علیہ السلام, پنجتن پاک, شہدائے کربلا, آل پاک اور مخلص صحابہ کا ماننے والا جب تک, اور پھر بالخصوص مسند اولیاء و صوفیاء, کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کی ولایت کی مہر ضبط اس پر نہ لگ جائے. تو یاد رکھیں ان باتوں کو بھی یاد رکھیں, ان معاملات تربیت گاہ اصلاحی عمل کو بھی یاد رکھیں. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اپنی زندگی میں منافقت, تعصبات, غلط قسم کی مقابلے بازی, غفلت اور جہالت کو کبھی قدم نہ رکھنے دیں, ورنہ آپ کی زندگی نجس الطرفین ہو جائے گی. اور جس طرح مخمل کے کپڑے پہ ٹاٹ کا پیوند نہیں جچتا اور وہ لباس کسی محفل میں پہن کے چلے جاؤ تو انسان ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے. وہی والی بات. جواہر لال نہرو جیسے سیاستدان کا ایک جملہ یاد آیا, نوالا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا کرو, گرم نوالا کھاؤ گے تو منہ جل جائے گا. اب آئیے میں ذرا تھوڑا سا پس منظر پہ بھی جاؤں, کیونکہ آج اتفاق چھٹی کا دن بھی ہے اور کل بھی چھٹی ہے, تاکہ لوگوں کو کھل کے بیان کریں. حضرت ابو بکر نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھی. سیاستہ سے میں نے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عائشہ کا بھی حوالہ دیا. پھر اس کے علاوہ کہ متع حضرت ابو بکر کے دور میں جائز, اماموں کے دور میں امام ائمہ معصومین طاہرین, امام محمد باقر, امام زین العابدین, امام حسن, امام حسین, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, اور تا وقت ضرورت اگر اس پر تا حالت وقت احتیاطاً کہ اسے اختیار نہ کرو تو اس کی احتیاطیں بھی بتائی گئیں. اور متع وہ سنت نہیں ہے جس طرح ہرن وہ جانور نہیں ہے جو آپ روز ذبح کر کے گوبھی گوشت, بھنڈی گوشت, اروی گوشت کے ساتھ کھائیں. ظاہر بکرا اور گائے وہ جانور ہے جسے آپ تقریباً ہر روز گھر میں لاتے ہیں یا ہر ہفتے, اور لیکن ہرن کو تو نہیں لاتے, حالانکہ حلال تو وہ بھی ہے. اسی طرح متع بھی وہ حلال اور سنت عمل ہے جسے ہر روز اور عادتاً اور ہر مہینے اور ہر سال اختیار نہیں کیا جاتا. جیسے میں نے ہرن اور گائے اور بکرے کے گوشت کی مثال دی, ہم روز مرہ میں بکرا اور گائے کا گوشت کھاتے ہیں, ہرن بھی تو حلال ہے لیکن ہم ہرن کا گوشت نہیں کھاتے. ایسے ہی معاملہ ہے نکاح حقیقی کا اور نکاح متع کا, اور نکاح متع بھی جائز ہوتا ہے. یہ نکاح حقیقی سے یہاں میں مراد یہ لے رہا ہوں کہ جیسے حضرت ام سلمہ نکاح میں آئیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نکاح میں آئیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئیں, حضرت ام حفصہ, اور ظاہر 11 بیویوں کی روایت, بعض مقامات پہ 7 بیویوں کی روایت تحویل میں, جس میں زینب بنت جہش بھی شامل ہیں اور ام حبیبہ, حضرت ام حبیبہ. اب آئیے پھر کیا ہے کہ ظاہر ہے تراویح باجماعت نہیں تھی حضرت ابو بکر کے دور میں. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی عورتیں قبرستان بھی جاتی تھی اپنے پیاروں کی قبر پہ سورہ فاتحہ زیارت اہل قبور پڑھنے. حضرت زینب گئیں اپنے نانا کی قبر پہ تمام ثانیہ اور احوال بیان کرنے, مصائب و علام کا. حضرت عائشہ اپنے باپ کی قبر پہ جاتی تھیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی جو ہے امیر حمزہ کی قبر پہ رسول اللہ کی موجودگی میں جاتی تھی. عالم اسلام کے علماء بھی گواہ ہیں اس بات کے, امام محدثین اور راوی بھی, اور جو ہے مقدس کتابی حوالے بھی. اب آئیے ذرا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے تراویح کے متعلق کیا کہا کہ جب باجماعت خلیفۃ المسلمین باجماعت تراویح پڑھائیے. آپ ہی نے تو کہا کہ چیدہ چیدہ حالتوں میں بکھرے میں کونوں میں تلاوتیں کر رہے ہیں, ان کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں. تو تمیم داری صحابی اور ابو عبیدہ ابن جراح نے جب اکٹھا کیا جماعت کی صف کے لیے مسلمانوں کو, تو کہا اے عمر ابن خطاب, اے خلیفۃ المسلمین, میں تو یہ لفظ بھی بول رہا ہوں ریاست کے راجہ شیخ حرم, تو یہ اردو ادب کا استعمال کرتے ہوئے, اردو ادب کا استعمال کرتے ہوئے. تو اب جب کہا تو خلیفۃ المسلمین نے کہا میں امامت نہیں کراؤں گا, یہ وہ نیک و کاری کا بدعت عمل ہے, بدعت حسنہ کے طور پہ جو دین میں نے داخل کیا, یہ سنت موقدہ نہیں ہے. پھر وہی والی بات ہے کہ رسول اللہ نے موقر کرائی جب صحابہ کا مجمع کثیر تعداد میں آ کے مسجد نبوی میں بھرنے لگا اور اس نفلی عبادت کو واجب اور فرض طریقے سے ادا کرنے لگا, تو رسول اللہ نے کہا جاؤ گھروں کو لوٹ جاؤ اور یہ نفلی عبادت اپنے گھروں میں جا کر انجام دو. میں نہیں چاہتا کہ اس نفلی عبادت کو تم واجب جیسے جمعے کی نماز اور فرض نمازوں کے طور پہ ادا کرنے لگو.
اور پھر تراویح کے لیے تو فقہائے اہل سنت، مسالک اہل سنت میں بھی اختلاف، کہ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں رمضان میں تراویح ہے مخصوص، لیکن بہت سے سنی فقہا، ذہابیہ، اہل حدیث، جماعت المسلمین، شوافی، حنبلی، بہت سے سنی فقہا، کرد عباسی، شاملی، ان کا تو کہنا یہ، اور پرویزیت، ان کا تو کہنا یہ کہ بھائی تراویح مخصوص صرف رمضان تک محدود نہیں تھی، وہ تو مختلف مہینے اور ایام میں بھی تھی، اور 8 رکعت اور 20 رکعت یہ الگ معاملہ پھر اس کے سلسلے میں بھی۔ اور پھر علماء میں بھی اختلاف، اہل سنت میں زیادہ اکثریت یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی تراویح با جماعت نہیں ہوئی، اور رسول اللہ نے تو بعد میں مؤخر کرا دی، اور حضرت عمر نے اپنے دور میں بھی نصف پیریڈ، ٹائم آف پیریڈ میں شروع کروائی۔ پھر حضرت عمر نے تو وسیلے کو بھی مانا، حجر اسود پتھر کو حضرت عمر نے بھی چوما، آپ تو کہتے چومنا بدعت اور شرک ہے، وسیلے کو ماننا بدعت اور شرک ہے۔ تو پھر حضرت عمر نے اللہ کی موجودگی میں جب خلافت میں ان کی جان کا خطرہ تو علی کو کیوں پکارا؟ اور علی تو اللہ کی حجت ہیں، وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی مدد کرتے تھے، یہودی اور عیسائی بھی حضرت علی کے دروازے پر گھر میں آ جائے یا مسجد نبوی میں سوال کرنے، تو حضرت علی نے کبھی کسی کی حاجت، کبھی کسی کی مشکل میں کبھی اس کو واپس نہیں لوٹایا، اسی لیے تو انہیں مشکل کشا کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کسی نے کتنا ہی بیر حضرت علی سے ہدایت اور حجت، امامت اور ولایت کو لے کر کیوں نہ رکھا ہو، لیکن حضرت علی نے مومن صحابہ یا منافق صحابہ یا یہودی عیسائیوں، حضرت علی نے ہر ایک کی مدد اور نصرت کی، کیونکہ اللہ کی ہدایت اور حجت اپنے مزاج، بدل انتقام اور اپنی ذاتی پسند اور ناپسند پر نہیں چلتی، ذاتی پسند اور ناپسند پر نہیں چلتی۔ اب یہ ذرا آگے ہوتی ہے بات۔ اب حضرت عمر پھر آگے بڑھیے تبلیغ کے معاملے میں، تبلیغ کافروں پہ کی جائے گی، مسلمانوں پہ تلقین، ترغیب، واس اور نصیحت کرو، اور تبلیغ ہمیشہ کافروں پہ کرو۔ پھر آگے بات چلیے کہ یوم شہادت کے جب معاملے کی بات آئی تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بریلوی، دیوبندی اور بالخصوص سیاستہ کتابیں 8 ذی الحج اور 12 ذی الحج ہے حضرت عثمان کا قتل اور یہودی قبرستان میں دفنانے کا معاملہ، اور صحابہ کا علم بغاوت اور علم بائیکاٹ کرنا حضرت عثمان کے خلاف۔ اور پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ 8 اور 12 ذی الحج، تو 18 ذی الحج اور اس کے بعد یہ 24-25 ذی الحج، یہ غدیر اور مباہلہ کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، کہ مباہلہ وہی میدان عمل میں عیسائی نجران پادریوں کے مقابلے میں محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین گئے، صدیق کا مناظرہ، حالانکہ رسول اللہ کے گھر میں تو حضرت عائشہ، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، تو صدیقہ اور صدیق کے مناظرے میں کہ اگر تم سچے ہو محمد تو اپنے گھروں سے کوئی ایسے صدیق لاؤ جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور تمہارے چہرے کے نور کی طرح ان کے چہرے پر بھی نور ظاہر ہو رہا ہو۔ تو صدیق کے مناظرے میں رسول اللہ صرف ان 4 کو لے کر کیوں گئے؟ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ اب آئیے آپ ذرا کہ مباہلہ اور غدیر تو 18 ذی الحج اور اس کے بعد کا معاملہ ہے مباہلہ، یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا وہ تو 24، 22 اور 25 ذی الحج کو جو عالم اسلام روایتیں کرے وہ تو وہ معاملہ جا رہا ہے، 18 ذی الحج غدیر کا معاملہ، تو آپ 12 ذی الحج تو حضرت عثمان کا قتل ہے، اور 8 ذی الحج دیوبندی، بریلوی، حنفی اور حناف فقہا بھی، اور اہل سنت کے باقی فقہا بھی، اور پہلی محرم تو حضرت عمر کی شہادت ہے ہی نہیں۔ اب کربلا کے مقابلے اور بغض میں، اور کربلا کے بعد شہدائے کربلا اور بیویوں کا زندان اور قید خانے میں ڈالنا، خیموں کو جلانا، اولاد رسول اور شہزادوں اور شہزادیوں کا قتل عام یا بے پردگی اور قتل عام کرنا شہزادوں کا، تو یہ آپ نے اس بات کی ٹسل و ضد میں پہلی محرم کا یوم شہادت عمر، سپاہ صحابہ لشکر جنگوی کی طرف ہی اشارہ زیادہ ہے میرا، لیکن اس میں بریلوی، دیوبندی، عام نوجوان لڑکے بھی بے وقوف بن کے شامل ہو جاتے ہیں بغیر معاملے کی تصدیق تحقیق کے۔ حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ 25 ذی الحج ہے، یعنی کہ ان کو زخمی کرنے کی، اور بعض فقہائے اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ 25 ہی کو ان کا انتقال ہو گیا، زیادہ تر روایتیں 26 ذی الحج اور اینڈ کی آخری روایتیں 27 ذی الحج۔ ایک روایت تھی جسے علماء اہل سنت اور مرکزی ادارہ اہل سنت جامعۃ الازہر مصر، جامعۃ الازہر، اس نے بھی ریجیکٹ کر دیا، اور فقہائے اہل سنت نے بھی ریجیکٹ کر دیا اس روایت کو کہ نہیں وہ پہلی محرم کی شب لگ چکی تھی، یعنی کہ 29 یا 30 ذی الحج کے اس میں دفن ہوئے، لیکن اس روایت کو تو علماء اہل سنت، فقہائے اہل سنت اور اہل سنت کے مرکزی ادارے جامعۃ الازہر نے مسترد کر دیا، منقطع کر دیا۔ تو 25 ذی الحج، 26 ذی الحج، 27 ذی الحج۔ تو پھر پہلے تو میں نے کہا یہ بھی بتا دوں کہ خلفاء کے قتل کی، شہادت کے ہیں یا وفات کی، جیسے 22 جماعت ثانی حضرت ابو بکر کی ہے، تو عقل کی بات ہے پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں
غلط قسم کا تعصب، بغض اور مقابلے بازی رکھتے ہوئے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے کہ حضرت عمر کے قاتل شیعہ ہیں، تو سوال یہ ہو گیا کہ الفاروق کتاب، سیرت فاروق الفاروق شبلی نعمانی کی خلفائے ثلاثہ کتاب، کہاں علماء اہل سنت اور مفسرین اہل سنت نے ڈکلیئر کیا کہ شیعوں نے حضرت عمر کا قتل کیا؟ اور اگر وہ فارسی جانتا تھا اور ایران سے اس کا تعلق تھا، تو حضرت عمر نے جب ایران اور فلسطین کو فتح کیا، حضرت عمر نے، اور جو دیگر فتوحات کی سلاطین کے طور پہ، جو کہ ان کا ایک شیبہ تھا، ان کی فکر تھی اس طریقے سے اسلام پھیلانے کی، تو جب ایران کو فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا حضرت عمر نے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ دور خلافت کس کا ٹائم آف پیریڈ بڑھا رہا ہے خلافہ میں؟ حضرت عمر کا۔ تو جب ایران اور فلسطین وغیرہ کو حضرت عمر نے فتح کیا تو شیعہ تو تھے ہی نہیں ایران میں، پارسی مذہب تھا اس زمانے میں، آتش پرست، اور بہائی اللہ یکسر آپ کو کراچی میں بھی مل جائیں گے، یہ مذہب زیادہ تھا۔ امام علی رضا شاہ خراسان، جن کے نام سے امام ضامن اور بڑے بڑے ہارون رشید کے دربار میں مناظرے، اور آپ جنت بہلول سمجھ جائیں، صحابی بہلول کا بھی حوالہ دیتے ہیں، تو امام علی رضا اور سکہ رائج الوقت بھی امام علی رضا کے نام پر سکہ بھی چلایا گیا، اور امام ضامن کی دلیلیں بھی اور مناظرے کی دلیلیں بھی، ہارون رشید کے اور مامون رشید کے، بالخصوص دربار میں مامون رشید کے۔ تو عقل کی بات ہے کہ امام علی رضا کے دور میں سنی حضرات کنورٹ ہو کے جو ہے شیعان محمد و آل محمد یا قرآن و سنت بحیثیت معصومین علیہ السلام، طاہرین علیہ السلام کنورٹ ہوئے تھے، اور بی بی شہربانو کے روضے پہ اور امام علی رضا کے زوجہ امام حسین، بی بی شہربانو کے روضے پہ اور کیا کہتے ہیں امام علی رضا کے روضے پہ جاتے ہیں جی زاہرین زیارت کرنے ایران میں۔ امام علی رضا کے دور میں جب تبلیغات اور مناظرے عام ہوئے امت مسلمہ میں، تو سنی بہت سے کنورٹ ہو کے اہل تشیع ہوئے، اور بی بی شہربانو کی وجہ سے بھی جی، جیسے عراق میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ نجف میں، اور اسی طرح آپ دیگر اس میں چلے آئیے، حضرت زینب کا ملک شام میں، حضرت سکینہ کا دمشق، اور اس کے علاوہ آپ چلے جائیے اور امام موسیٰ کاظم کا روضہ، اور امام علی نقی، تقی، بصرہ، سامرہ، جی حسن عسکری، امام حسن عسکری، جی سمجھ میں آئی آپ کو؟ بہت سی باتیں بڑی دیر میں سمجھ میں آتی ہیں آپ کو، وہ اسی لیے کہ مفتیوں اور مولویوں نے کبھی آپ کو تعصبات اور بغض سے باہر نکال کے، غلط فہمی اور جہالت اور غفلت سے باہر نکال کے مرکز اہل بیت پر وہ لگانا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ صدیوں سے وہ انہی کی نسلیں جو بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے ٹکڑوں پہ پل لیں، یہی عمر ابن عاص، امیر شام معاویہ، مروان، ابو سفیان، بنو امیہ، اور جس میں معذرت خواہ خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان بھی شامل ہیں، وہ کوئی سید و سادات یا اولاد رسول میں سے تھوڑی تھے، حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین وہ بھی بنو امیہ میں سے تھے، قبیلہ ان کا۔ اور ادھر آئیے بنو عباسیہ، مامون رشید، جابر ابن ملون، متوکل عباسی، معتصم، ادھر آ جائیے آپ، معتصم تو نہیں، وہ تو بنو امیہ ہی میں آ جاتا ہے، متوکل عباسی، جی منصور، ہارون رشید، جابر ابن ملون، جی تو بنو امیہ کا بھی میں نے بتایا۔ اب جو ان کی طلبے چاٹتے رہے بادشاہت، غازبانہ خلافتوں کی خاطر، ملوکیتوں کی خاطر اور غلط قسم کی فتوحات کی خاطر زبردستی اسلام پھیلانا تلوار کے زور پہ، اور زمینوں پہ قبضہ کرنا، عبادت گاہوں پہ دوسروں کی اسلام کی آڑ میں، تو وہ طریقہ تھا بنو امیہ بنو عباسیہ کا اسلام پھیلانے کا۔ اور لیکن آل محمد کا 14 معصومین پنجتن پاک شہدائے کربلا اولاد رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا اللہ کی حجت اور ہدایت کا اسلام پھیلانے کا، اور نہ خاص مخلصان صحابہ کا یہ طریقہ تھا اسلام پھیلانے کا۔ انہوں نے تو سادگی، تقوی، قربانی، عفو، درگزر، تبلیغ اور مناظرے کی طور پہ اسلام پھیلایا، نہ کہ تلوار کے زور پہ، قبضے کے زور پہ، غازبانہ خلافت و بادشاہت و ملکیت کے دور سے اور طور پہ اور طریقے پہ۔ اب آئیے آپ، یہ ریویو کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا پرانا معاملہ، تاکہ ایک بات واضح ہو۔ اب آتا ہوں میں اگلا ویڈیو میرا، تاکہ پتہ چلے کہ پہلے میں نے ریوائز کیا معاملہ، تاکہ چیزیں پتہ چلیں، تاکہ اور وہ جو لفظ راوزی، ارے بھائی صحابہ نے صحابہ کا انکار کیا، بہت سے صحابہ نے دوسرے صحابہ پہ تبرہ کی، مومن، مخلص، حقیقی وفادار صحابہ نے منافق، مخبر، ظالم اور جابر صحابہ پہ، اور غاضب، منصب و مقام و منصب غصب کرنے والے صحابہ پہ تبرہ کی لعنت بھیجی، مومن اور مخلص صحابہ نے۔ تو راوزی آپ صرف شیعوں کو کہیں گے کیا؟ پھر صحابہ اور ورسس صحابہ، ورسس صحابہ اگینسٹ صحابہ، صحابہ ورسس صحابہ، صحابہ اگینسٹ صحابہ، اس معاملے میں آپ کیا کریں گے؟ اگلا ویڈیو میرا جو ہے جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا، اور دوسرا معاملہ
کہ چاند محمد ستارے صحابہ، ذرا اس روایت اہل سنت میں یہ منقطع ہے، ضعیف اور گڑی بھی ہے، یا مستند ہے؟ تمام فقہاء اہل سنت اسے مانتے ہیں، تمام علماء اہل سنت، اور جامعۃ الازہر مصر کا مرکزی ادارہ اہل سنت کا، فقہائے مقدسین، مسالک محجمین اہل سنت سے۔ اور ایک اور معاملہ کہ احد کے پہاڑی پر سونا چاندی اور جواہرات بھی اکٹھا کر دو، تب بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے صحابی کو برا بھلا کہے۔ ذرا اس کی بھی میں حقیقت اہل سنت سے بیان کرتا ہوں، تمام معاملات کی اہل سنت سے حوالے دے کے حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کہ شیعہ اماموں کو نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں، ذرا اس کی بھی حقیقت میں بیان کرتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔